ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں سب سے اچھا، سب سے پسندیدہ دین اسلام منتخب کیا ہے۔ مبارک ہو۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ہر کام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ میں اور آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کا زمانہ نہیں پایا۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دور میں اللہ رب العالمین ہمیں پیدا فرما دیتے، ہمارا رویہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہوتا؟ جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیل و نہار کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا تن من دن سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہ قربان تھا۔ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، صحابہ کرام نے اسی سے محبت کی۔ جس کو ناپسند کیا، صحابہ کرام نے فوراً سے پہلے اس کو ناپسند کیا۔ نماز سے جیسے نبی علیہ السلام کو محبت تھی، اللہ کی قسم بعینی ہی صحابہ کرام کو بھی نماز سے ویسی ہی محبت تھی۔ تہجد، نماز چاشت، نماز اوابین، نماز اشراق، نوافل۔ البدایہ و نہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ساری زندگی اسلام دشمن رہی، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے۔ یہ خاتون سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اسلام ہر طرف غالب آ چکا ہے، مکہ میں بھی فتوحات حاصل کر لی گئی ہیں۔ فرماتی ہیں آدھی رات کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم تھا، میں اپنے گھر سے نکلی، حرم کی طرف گئی، میں نے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیت اللہ کے ارد گرد، کوئی قیام کے اندر رو رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کوئی رکوع کے اندر رو رہا ہے۔ فرماتی ہے یہ منظر دیکھ کر میرے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ کبھی بھی ناکام ہونے والی جماعت نہیں ہے،
یہ کامیاب ہے، مجھے بھی بڑی جلدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ میں نے جملہ بولا اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر ہمیں وہ دور مل جاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی صفات جو منافقین کے اندر تھیں، وہ صفات آج بھی مسلمان میں عام ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، صحابہ بھی تھے، منافقین بھی تھے، اوپر سے مسلمان، اندر سے کوئی ایمان نہیں، کوئی یقین نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، اذان میں نے اذان کہنی ہے، سب سے اول میں نے بیٹھنا ہے، کوئی سستی نہیں نماز میں، سب سے پیچھے۔ اور سستی کا شکار وہ منافقین تھے، کیونکہ وہ دل سے نماز پڑھنا چاہتے نہیں تھے، بس مجبوری تھی، اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، سستی کے مارے آ جاتے تھے۔ کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ جھوٹ بولنا منافقین میں عام تھا۔ اللہ کی قسم، صحابہ کرام نے جھوٹ کو ایسے ہی حرام سمجھا جیسے قرآن و حدیث نے جھوٹ کو حرام قرار دیا۔ رائی کے دانے کا فرق ہمیں نظر نہیں آئے گا ان صحابہ کے اندر۔ ہاں، اس دور کے منافقین کے اندر جھوٹ عام تھا، دھوکے دینا، ہیلا سازیاں کرنا، ہیلے بہانے کرنا، اسلام کی تحریک کو دبانے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کرنے، صحابہ کو جنگوں سے، غزوات سے دور رکھنے کے لیے مختلف سازشیں کرنا، یہ ان منافقین کا کام تھا۔ یہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، آج موقع ہے، بڑی جلدی میں نے اور آپ نے دنیا چھوڑ جانا ہے۔ آئیں ہم قرآن و حدیث سے ویسی محبت کریں، ہم قرآن و حدیث سے ویسی محبت کریں جیسے اللہ رب العالمین نے ہم سے محبت کا تقاضا کیا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ جس شہر میں میں بیٹھا ہوں، پورے سعودی عرب میں صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو عام کیا، شہر شہر گئے، بستی بستی گئے، محدثین نے بڑے کام کیے۔ سرزمین حجاز و اطراف میں آثار صحابہ و محدثین پر بندہ نچیز ایک تاریخ مرتب کر رہا ہے۔ جو روات حدیث تھے، جہاں سے قرآن و حدیث کا چشمہ پھوٹا اور پوری دنیا میں پہنچ گیا، الحمدللہ، ان کے آثار کو تلاش کرتے کرتے آج میں یہاں پہنچا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ 150 سال پہلے ایسی خطہ کے حالات پڑے، صرف 150 سال پہلے یہاں بڑے بڑے علماء نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ پہ رحم فرمایا۔ فضیلت الشیخ مفسر قرآن عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کو
اسی خطہ میں پیدا کیا. انہوں نے بڑے اثرات تیار کیے. ان میں اپنے دور کے امام اور مجدد ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی انہیں کی شاگرد تھے. اسی خطہ میں بیٹھ کر اس مرد درویش نے کام کیا. ایسا کام کیا کہ آج اسی عنیزہ کو مدینۃ العلم والعلماء کہا جاتا ہے. 150 سال پہلے یہ بستی، یہ شہر مدینۃ العلم والعلماء نہیں تھا. 300 سال پہلے نہیں تھا. یہ سب کچھ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ سے کام شروع ہوا، تحریک شروع ہوئی. اس فرد واحد کی محنت سے ابن عثیمین جیسے امام اور محدث اور مفسر پیدا ہوئے، جن کی محنت کی وجہ سے یہ خطہ مدینۃ العلم والعلماء کے لقب سے مشہور ہوا. ان علماء محدثین کے عنیزہ میں آثار کو، ان کی خدمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مرتب کرنے کے لیے میں گنہگار، کہاں قصور، کہاں عنیزہ، یہاں آج پہنچا ہوں. حضرات گرامی، یہ مثال دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کردار میں اور آپ بھی ادا کر سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک شخص دین کے قریب ہونا چاہتا ہے، مسلسل قریب ہو رہا ہے، وہ ایک وقت آئے گا خود نہ صحیح اس کی نسلیں محدثین بن جائیں گی. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ جب ہم اپنی سستیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو چھوڑنا شروع کر دیں گے اور ہر قدم دین کی طرف ہمارا آنا شروع ہو جائے گا. جو شخص دین سے دور ہو رہا ہے، دو قسم کے لوگ ہیں، دو مکھیاں، دو کردار. ایک مکھی کا شہد ہم کھانے کے لیے ترستے ہیں، اور دوسری مکھی سے اتنی نفرت ہے ہم اپنے کھانے پہ بیٹھنے نہیں دیتے. ایسے ہی دو دل، دو کردار ہیں، دو دماغ، دو کردار ہیں، دو سینے، دو کردار ہیں. آئیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس قرآن سے محبت صحیح معنوں میں وہی شروع کر دیں جو اللہ کا تقاضا ہے. ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ فرمایا کرتے تھے مدینہ میں 2 قرآن نازل ہوتے تھے. ایک قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا تھا، دوسرا قرآن مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا. یعنی رات 1 بجے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، صحابہ کو پتا چلا، اسی وقت عمل شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. اسی وقت عمل شروع ہوا. ہماری مائیں امہات المومنین میں سے بات بیان کرتی ہیں، ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، ہم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں غیر محرم بھی کچھ موجود تھے، محرم بھی موجود تھے، ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. آیتیں نازل ہوئی، ہم نے فوراً اپنے اور غیر محرموں کے درمیان پردہ لٹکا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ کی آیات فرض کر دی ہے، نازل فرما دی ہے، پردہ فرض ہو گیا. فوراً یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں کہ کیا کہے گا، ہم کیسے نا
نہیں جی شادی کا موقع سارے آ رہے ہیں، چاچو ماموں ان کے بیٹے بیٹیاں سارے، بھئی کیا کہیں گے؟ ہاں یہ دلیل ہے میرے دل میں قرآن کی محبت تھوڑی ہے، ماموں کے بیٹے چاچو کے بیٹے جن سے اللہ کے رسول نے پردہ فرض کیا ہے ان کی محبت زیادہ میرے دل میں۔ خیبر کا موقع ہے، صحابہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، خدمت کرنے والے گوشت پکا رہے ہیں، ابھی گھریلو گدا حلال تھا، گھریلو گدا حمار ابھی حلال تھا، حرام نہیں ہوا تھا، دیگر پک رہی ہیں، گوشت ابل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، آپ علیہ السلام نے آرڈیننس جاری کر دیا، لوگوں گدا حرام ہے، گدا حرام ہو چکا ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ نے کوئی مشورے کیے آپس میں بھی؟ ہاں بھی کیا کریں، اب اس کو کھا لیں، کیا مشورہ کیا؟ بھوک ستا رہی ہے، اس پاپی پیٹ کی وجہ سے، بیوی بچوں کو راضی کرنے کی وجہ سے ہم کتنے حرام کے دھندے کر گزرتے ہیں، اللہ کا دم نصیب نہیں ہوتا۔ کاروبار بھی ہے، جاب بھی ہے، بیٹے بھی کما رہے، بیٹیاں بھی کما رہی، اتنی بے برکتی ہے پیسے میں، پھر بھی ہم بے چین ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ صحابہ نے کوئی غور و فکر نہیں کیا، کوئی میٹنگ نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں، فوراً سے پہلے ان کھانے کے لیے تیار میزوں کو انڈیل دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں شراب کا بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، شراب پہلے حلال تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی شراب حرام ہے، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کر دو گلیوں میں شراب حرام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا تھا، سب صحابہ نے بڑے بڑے برتنوں میں جو شراب جمع کی ہوئی تھی سب کو ڈال دیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ممکن ہے ہم بھی قرآن و حدیث سے ویسے ہی محبت کریں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ممکن ہے؟ اللہ کی قسم ممکن ہے۔ ہمارے ہی رشتہ داروں میں، ہمارے گلی محلہ میں کچھ لوگ ہیں جن کی کوشش ہے کہ ہم 100% قرآن و سنت کو مانیں، ہیں کچھ لوگ، مطلب وہ ہیں تو ہم بھی بن سکتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا اگر ایک شخص اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث کو بنا لیتا ہے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ، ہم اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے۔ جو شخص جتنا دور ہے قرآن و حدیث سے، اللہ کی قسم وہ اللہ رب العالمین اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ کیا کوئی مسلمان چاہتا ہے میرے سمیت کہ ہم اپنے پیغمبر سے دور ہوں؟ کوئی چاہتا؟ نہیں چاہتا۔ تو پھر ہمارے عمل پیغمبر علیہ السلام کے قریب ہونے چاہیے یا دور ہونے چاہیے؟ بھائی قریب ہونے چاہیے۔ ایک ایک سنت کو ہم نے اپنانا ہے، اور یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ، اللہ رب العالمین اس شخص کو بابرکت بنا دیتے ہیں، خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ، خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا نہ بنے؟ بنے نا؟
محدث البانی رحمہ اللہ، البانی ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کھار و برکت کا ذریعہ بنے کہ نہیں بنے؟ وہ بھی بیچارہ غریب تھا. باپ اتباع سنت سے کچھ دور تھا. ایک مسئلے پر گھر میں بحث چھڑی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے باپ کے رد میں ایک رسالہ لکھ دیا قبروں کے حوالہ سے. باپ مجبور ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ ایک دن باپ نے کہا، اے ناصر الدین بیٹا، 2 باتوں میں سے ایک بات ماننا ہوگی. یہ مجھے کیا بات ہے؟ قرآن و سنت کو، اتباع سنت کو چھوڑ دے یا میرا گھر چھوڑ دے. اتباع سنت کو چھوڑ دے. جیسے میں کہتا ہوں، آراء کو لے کر باتیں کرتا ہوں، بس مجھے فالو کر، اتباع سنت کو چھوڑ دے. دوسرا کیا ہے؟ یا میرا گھر چھوڑ کے نکل جائے یہاں سے، میں تجھے گھر میں نہیں رہنے دوں گا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ ہاں ابو جی، میں گھر چھوڑنا پسند کرتا ہوں لیکن سنت کو چھوڑوں گا نہیں. سنت نہیں چھوڑوں گا. جس شخص کے ہاتھ سے سنت چھوٹ گئی، اللہ کی قسم اس کے ہاتھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ گئے. اس نے میرے پیغمبر کو دھکا دے دیا. اس نے اپنی نسلوں کو برباد کر دیا. اس کا شمار ذلیلوں میں ہوگا. دنیا بھی اس کی بے برکت ثابت ہوگی، آخرت بھی اس کی بے برکت ثابت ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے. جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا، قیامت کا اتنا لمبا چوڑا دن، اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. کچھ لوگ آ رہے ہوں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے. درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی. نبی پاک علیہ السلام پوچھیں گے، اے اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا جائے گا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی سنت کو چھوڑ دیا تھا، آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا. قرآن موجود تھا لیکن قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے نہیں تھے، کہیں ہمیں سمجھ نہ لگ جائے. حدیث کی کتابیں بنگالی زبان میں، پشتو زبان میں، اردو زبان میں، انگلش زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں اللہ کے قرآن کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کے ترجمے ہو چکے ہیں، موجود تھی کتابیں. لیکن قرآن و حدیث سے دور ہونے کی وجہ سے انہوں نے کبھی صحیح بخاری کو پڑھنا دوبارہ نہیں کیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی. ایسے لوگ میرے قریب نہ آئیں، دور ہو جائیں، دفع ہو جائیں، جنہوں نے میرے بعد میری سنت کو، میرے دین کو تبدیل کیا. حضرات گرامی، ہم قرآن و حدیث کے قریب آ جائیں گے، ہماری عبادات قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم قرآن و حدیث سے دور قریب ہوں گے، دنیا کی جھوٹی محبت ہمارے دل سے ختم ہو جائے گی. مثلا میرے 6 بچے ہیں الحمدللہ، بی بی صاحبہ ساتھ، میں 8. ایک گھر میں 8 ہم افراد ہیں، تو ہمیں روزانہ کتنا رزق چاہیے؟ چلو زیادہ 1000 2 منگائی ہے، 2000
اللہ تعالیٰ مجھے دے دے ایک دن میں تو میرے گھر کا سسٹم چلتا رہے گا. الحمدللہ. جب ہم قرآن و حدیث کے قریب ہوں گے ہمیں دنیا کی حقیقت نظر آ جائے گی. ہم طلب علم کے لیے جستجو کریں گے. روزانہ 2000 چاہیے نا, اللہ نے مجھے 2000 دے دیا ہے الحمدللہ. شٹر ڈاؤن, اللہ تو نے 2000 دے دیا ہے, 2000 مجھے چاہیے روٹی پانی کے لیے, بل بجلی کے لیے. باقی یا اللہ میں تو تیرے قرآن کو سیکھوں گا. استاد جی شیخ محترم عبد الماجد حافظہ اللہ, ان سے دین میں سیکھ رہا ہوں. دوسرے شیخ صاحب سے مطیع اللہ صاحب سے میں دین سیکھ رہا ہوں. تیسرے شیخ سے دین سیکھ رہا ہوں. اگلے دن پھر دکان کھولی, اللہ نے 2000 دے دیا, اللہ تیرا شکر ہے, رزق تو نے دے دیا, دین کا کام شروع. ہم مسلمان دین سے اتنا دور ہوئے, دین سے اتنا دور ہوئے. جب ہم دین سے دور ہوں گے تو کس کے قریب ہوں گے؟ شیطان کے قریب. ایسے ہی نا بھائی, ادھر قرآن و حدیث ہے تو قرآن و حدیث سے دور کدھر جائیں گے؟ شیطان کے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ان الشیطان یعدکم الفقر, شیطان کا اپنا گندا دین ہے, شیطان کا باطل جھوٹا مذہب ہے, شیطان کا جہنم والا راستہ ہے. وہ جہنم کی باتوں کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں واہ جی واہ, کتنے ہم دین سے دور ہوئے. تھوڑے تھوڑے ہمارے بچے ہیں, تھوڑے تھوڑے خرچے ہیں. اللہ اکبر. ایسی شیطان نے بات ذہن میں ڈالی, لاکھوں پتی بن گئے, نہیں جی آگے چلے کروڑوں پتی بن گئے, نہیں جی آگے چلے اربوں پتی بن گئے. ابھی بھی جھوٹ بھی چل رہا ہے, امانت میں خیانت بھی چل رہی ہے, 2 نمبر دنگے بھی چل رہے ہیں, کسی کو فائدہ بھی نہیں دے رہے. پھوپھو غریب ہے, مسکین ہے, اس کا ساتھ بھی نہیں دے رہے. حضرات گرامی, آئیں ہم قرآن و حدیث کے قریب ہو جائیں. جو انسان قرآن و حدیث کے قریب ہے, اللہ کی قسم وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. آخری بات, ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, ہمسائے چاہیے. جنت میں آپ کے در کے ساتھ میرا بھی گھر ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ. اے میرے صحابی, میرے پیارے صحابی, ایک کام کرنا ہوگا. جی کیا کام ہے؟ کام یہ ہے کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرنا. نفلی نمازوں کو کثرت سے پڑھا کر تو یہ کام شروع کر دے. سنتے نہ چھوڑ, نوافل نہ, یہ نہ دیکھا کر یہ نفل ہے چھوڑ بھی دیں گے تو نہیں نہیں نہیں. صحابہ کرام فرائض کے پابند تھے, سنتوں کے بھی پابند تھے, نوافل کے بھی پابند تھے. یہ تقسیم غلط ہو گئی. نہیں جی سنت ہے چھوڑ بھی دیں گے کیا ہوگا, نہیں. اللہ اکبر. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان سجدے میں اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یعنی سجدہ کے اندر انسان اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جب میں قرآن و حدیث کے قریب ہوں گا تو کتنا خوش قسمت ہوں گا. میں تو موقع تلاش کروں گا, اللہ موقع دے میں تجھے سجدہ کروں گا. ایسے ہے کہ نہیں جی؟ سنن مہجورہ بہت زیادہ ہیں. سنن مہجورہ, ایک سنت کا ذکر سجدہ کے ساتھ ہے.
جب خوشخبری ملے، خوشخبریاں ہمیں روزانہ ملتی ہیں، الحمدللہ روزانہ ملتی ہیں خوشخبری، اولاد کی خوشخبری، ملک و قوم کی کامیابی کی خوشخبری، نسل کی کامیابی کی خوشخبری روزانہ ملتی ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت عمل ہے، اسی وقت سجدہ شکر کرتے تھے۔ سجدہ شکر کا کیا مطلب؟ 2-4 رکعتیں نماز نہیں ہے، سجدہ شکر ویسے ہی اللہ اکبر سجدے میں گر جاتے۔ سجدہ شکر یعنی جب بھی ہمیں کوئی خوشخبری ملے، ہم ماشاءاللہ کہنا فون پہ مبارکہ جی ماشاءاللہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، رات 2 بجے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، پوتا پوتا دے دے گھر میں، تو فون آنے شروع جاتے ہیں۔ ہم 35 لوگوں کو فون کرتے ہیں، اللہ نے بیٹا دے دیا ماشاءاللہ، تو بھائی سب کو ٹھیک کر لینا، پہلا کام سجدہ کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ جی یہ خوشخبری تو نے ہمیں دی ہے، اس پر شکر کا سجدہ کرنا ہے۔ حضرات گرامی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی وہ اعمال جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں ان میں سے ایک سجدہ ہے، نماز ہے، عقیدہ توحید ہے، سچ بولنا ہے، اللہ اکبر۔ جو انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے میں ہی لگا رہتا ہے، کوشش یہی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، جب ہم قرآن و حدیث کے قریب ہوں گے تو جھوٹ بولیں گے نہیں، کروڑ روپے کا نقصان برداشت کر لیں گے لیکن جھوٹ بولیں گے نہیں۔ کیوں؟ ایمان ہوگا کہ سچ والی روزی 100 مل جائے، یہ 100 جھوٹ والی کروڑ سے افضل ہے، بہتر ہے، برکت والی ہے، میں جھوٹ بولوں گا؟ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ ہے مطلب میں نے سچ ہی بولنا ہے۔ بظاہر سارے برا بلا کہیں گے، بھائی تم کہتے رہو، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث، جو انسان اللہ رب العالمین کی طرف چلتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب واضح ہے کہ ہمیں دین کے قریب ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے ساتھ ہماری سچی محبت ہوگی تو ہم انشاءاللہ بڑے شوق کے ساتھ دین کے ساتھ محبت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں بیان کیا، اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی ہم دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ اپنے گھروں میں ہم روزانہ رابطے میں رہتے ہیں تو سب سے پہلا فون کرے تو یہی پوچھنا ہے بی بی صاحبہ نمازوں کا بتاؤ، بس باقی باتیں بعد میں، او بیٹا نمازیں بتاؤ۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، تفسیر بغوی بڑی معروف ہے، بہت اچھی تفسیر ہے۔ اس میں امام بغوی صاحب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، سارا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو کوئی خبری ملی کہ آپ کا بیٹا یوسف زندہ ہے، تو اب یعقوب نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا پوچھا؟ کیسے ترکتا ہوں، ٹھیک ہے میرا بیٹا زندہ ہے الحمدللہ، یہ بتا تو نے میرے بیٹے کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا گیا آپ کا بیٹا اسلام پر ہے، توحید پر ہے۔ میرے اور آپ کے پاس اولاد بڑی قیمتی دولت ہے، اگر میں خود بھی میری اولاد بھی ایمان کی حالت میں ہو، اللہ کی قسم یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ میرے ہمسائے جرمنی پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ملے صاحب کو، مجھے بھی ملے، مجھے کہتے ہیں کہ محترم دعا کرنی ہے، میں
غیر مسلم ملک میں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کرے۔ پیسہ قیمتی نہیں ہے، ایمان قیمتی ہے۔ پیسہ قیمتی نہیں ہے، سچ قیمتی ہے۔ پیسہ قیمتی نہیں ہے، ایمانداری قیمتی ہے۔ پیسہ قیمتی نہیں ہے، اخلاق پیار قیمتی ہے۔ پیسہ قیمتی نہیں ہے، کروڑوں ریال آپ کو ملنا شروع ہو جائے، یہ قیمتی نہیں ہے۔ اسلام قیمتی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول قیمتی ہے۔ آئیں ہم قرآن و حدیث سے ویسے ہی محبت کریں جیسے اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ سستی میں، غفلت میں پتہ نہیں تھا مسئلے کا، غلطی ہوتی رہی، پتہ چل گیا، فوراً چھوڑ دینا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے محبت کی قرآن و حدیث سے، انشاءاللہ یہ محبت اللہ اس کی قدر کریں گے۔ میری اور آپ کی نسلیں قرآن کے حفاظ کی، محدثین کی نسلیں بن جائیں گی۔ جیسے یہ علیحدہ 150 سال پہلے یہ مدینہ العلم والعلماء نہیں تھا، ایک برگزیدہ شخص عبد الرحمن سعدی مفسر قرآن محدث دورہ، ان کی محنت سے اور پھر ابن عثیمین رحمہ اللہ جیسے امام اور مجدد کی محنت سے یہی علیحدہ بستی، یہ شہر علم اور علماء کا شہر بن چکا ہے۔ انشاءاللہ ہماری بستیاں، آپ کی بستیاں بھی ایسے ہی علم اور اللہ والوں کا شہر بن جائیں گے۔ اللہ ان باتوں کی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان حضرت شیخ محمد ابراہیم ابن بشیر الحسینی حفظہ اللہ تعالی، جو میرے پیر بھائی ہیں، عام اصطلاح میں